میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ممکن ہے؟ come on, this is not possible. کہنے کہ نہیں بالکل ممکن ہے. دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 2 دن ہوئے ججمنٹ کو، ایک کیمپین سی لانچ ہو گئی. ایک تو یہ کہلوایا جا رہا ہے جو اسپن ڈاکٹرز ہیں ان کے، وہ تھرو میڈیا یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو NRO تھا کہ جی یہ جو ججمنٹ آئی ہے یہ زرداری اسپیسیفک ہے. اور پھر یہ کہ پھر وہی سندھ میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس دن بازار بھی بند کروا دیے، اور ان کی پھر دوسرے دن صوبائی اسمبلی میں ریزولوشن بھی پاس ہو گئی. سو کالڈ سندھ کارڈ استعمال. اب دیکھیں اس میں حالانکہ اگر آپ اس فارمیشن دیکھیں جو اس بینچ کی تھی، 4 جج سندھ کے تھے، اور سندھ انٹیریئر سندھ کی بات کر رہا ہوں، 4 پنجاب کے تھے، اس طرح چاروں صوبوں کے ایکول. سب سے جو زیادہ بولنے والا وکیل تھے پیرزادہ صاحب، یہ حفیظ پیرزادہ صاحب، یہ پکے سندھی ہیں، پکے سندھی ہیں. ایڈوکیٹ جنرل جو تھے ان کے وہ پکے سندھی، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم NRO کو نہیں مانتے اور NRO کو ختم کریں فرام ڈے 1. یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، سارے کہہ رہے ہیں. کمال اسور اگین فرام کراچی سندھ. بالکل. اب یہ اس طرح کا کر کے، اور یہ خاص مس انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، ایک کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ یہ جوڈیشری کی طرف سے ایگزیکٹو کے فنکشنز میں انٹرفیئرنس ہے مانیٹرنگ کی بات ہو رہی ہے. بالکل. اب دیکھیں آپ دیکھیں کہ مانیٹرنگ کا جو میکینزم ہے یہ جوڈیشری کا اپنی اسپیشل کورٹس کے لیے ہمیشہ سے رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسٹورمنگ کی بات کریں نا انصر بھائی صاحب، یہ کیا ممکن ہے کہ ایسی حماقت ہو جائے؟ دیکھیں اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جس طرح سے یہ اینڈ وی آر بیک. اسرا بھائی صاحب، یہ آپ بات حسین حقانی صاحب کی بات کی کہ 4-5 بندے ہیں حکومت میں، ان کو نکال دیں تو یہ مسئلہ NRO کا کرائسس جو بنی ہوئی ہے ختم ہو جائے گی. اچھا جب یہ شاہ محمود قریشی صاحب واشنگٹن گئے تھے کیری لوگر بل کے حوالے سے دوسری دفعہ، تو کوئی ایک خبر گردش اس وقت کری تھی اسلام آباد میں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے صدر زرداری، وزیر اعظم، پاسبلی ایون آرمی چیف، کہ وزیر داخلہ اور واشنگٹن میں جو ہمارے سفیر ہیں ان کو حکومت سے نکال دیا جائے گا. پھر اچانک اٹیک ہوتے JHQ پہ، معاملہ ٹل جاتا ہے. کیا ہوا؟ دیکھیں خبریں چھپی تھیں، خبریں بھی چھپی تھی. ہاں بالکل. ایون میں نے بھی ایک اس طرح کی خبر دی تھی جس میں جب ISI کے چیف پاشا صاحب اور جنرل کیانی ملے پریزیڈنٹ کو، تو وہاں پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور یہ ان کو دا پریزیڈنٹ ہیڈ گیون دیم دا ورڈ کہ یہ کچھ لوگوں کو ہم نکالا جائے گا. اور یہ کچھ لوگ ان میں وہ شامل ہیں جن کے اوپر بہت ہی زیادہ سیریس شکوک و شبہات ہیں کہ کیا وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو یا پاکستان کو سرو کر رہے ہیں یا کسی اور کو سرو کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے اوپر، کچھ 5-6 لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کے اوپر شدید شکوک و شبہات تھے، لیکن وہ کام نہیں ہوا. دیکھیں اسی لیے کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں یہ جو شریک تھے انڈرسٹینڈنگ میں، وہ دیکھیں جو انڈرسٹینڈنگ میں تھے، یہ پریزیڈنٹ صاحب نے انڈرسٹینڈنگ دی تھی، لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے نہیں کی بات پوری. اسی لیے دیکھیں یہ جو آپس میں ان کا جو گیپ ہے وہ بڑھ گیا بجائے اس کے کہ برج ہوتا. اچھا کھل کے ذرا بات اسی وجہ سے وہ جو کمانڈ اتھارٹی، نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے، وہ دیکھیں وہاں پہ چلی گئی، پرائم منسٹر صاحب کے پاس آ گئی. اس کے اوپر سیریس ریزرویشن تھیں. دیکھیں نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ 2 سال ہو گئے نہیں ہوئی تھی. ہاں یہ سیریس ایشو. وہ کہتے رہے کہ کریں میٹنگ، نہیں کر رہے تھے. اچھا یہ بہت سیریس بات ہے. اچھا ایک اور ایشو میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیے صاحب کھل کے بات کریں. ہم بیسکلی NRO کی اوریجن دیکھیں اور یہ کھل کے بات کریں. دیکھیں ہمارے جو سفیر ہیں واشنگٹن میں، وہ سفیر کم ہیں اور اوور سپروائزر ہیں آف دی امپلیمنٹیشن آف دی NRO، کیونکہ انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا. ہی واز ریپرزینٹنگ محترمہ بینظیر بھٹو، اور اس کی ڈیٹیلز مجھے جو لگتا ہے نا، یہ ہی از بیسکلی این انفورسر اینڈ اوورسیئر. ان کی امریکنز بھی چاہتے ہیں کہ وہ کانٹیکٹ رہے، اور میرے خیال میں لگتا ہے کہ ہمارے صدر صاحب جو وہ بھی چاہیں گے، کیونکہ ظاہری صدر صاحب کے لیے یہی تھے جنہوں نے اس کی جو وہ ہیں کنڈیشنز ہیں نیگوشیٹ کی تھیں، اور امریکنز کے لیے بھی یہی ہے کہ بھئی آپ بھی جو پاکستان میں پارٹیز ہیں اس میں NRO کے اور ڈیل میں، وہ انفورس کریں. تو یہ نہیں، ہی پلیز اے پیوٹل رول. حسین حقانی صاحب دیکھیں ان کے بارے میں ایک جو شک کیا جا رہا ہے کہ جو کیری لوگر بل میں جو موسٹ کنٹروورشل جو پروویژنس تھیں، وہ پروویژنس جو ڈالی گئیں اس میں ان کی بھی کنٹریبیوشن تھی. اب آپ کو یاد ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ وہی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی وہ کس کی گیم کھیل رہے ہیں، وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں امریکہ کو، جو بھی ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حسین حقانی صاحب نے جس وقت کیری لوگر بل آیا ود آل دیز کنٹروورشل پروویژنس، انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو انگریزی کی بات کی کہ شاید انگریزی سمجھ نہیں آتی، ان کو انگریزی کم پاکستان میں چونکہ پڑھی لکھی جاتی ہے تو سمجھ والا مسئلہ انہوں نے جو اس طرح کی انہوں نے بات کی.
تو دیکھیں یہ تو توہین کر رہے ہیں آپ اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کی جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پروفیسر حسین حقانی صاحب, مزیدار بات یہ ہے اتنی کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اپنی پروونس میں ڈال رہے ہیں کہ جی ملٹری کی جو پروموشنز ہوں گی اس میں انٹرفیرنس ہوگی, ISI کی جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی اس میں انٹرفیرنس ہوگی, اور پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو توہین کے انداز میں وہاں ڈسکس کیا گیا کہ ایک پیسہ نہیں جا سکتا نیوکلیر پروگرام کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کو اور ہمیں انگریزی نہیں آتی, نہیں یہ آپ آتی, وہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک تھا. اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا امریکنز جنہوں نے NRO ٹیلر کیا تھا اور یہ سارا سیٹ اپ اس کے نتیجے میں آیا, کیا وہ اتنی آسانی سے اس کو جانے دیں گے؟ دیکھیں امریکنز تو کبھی بھی نہیں جانے دیں گے, NRO کو چھوڑ دیں, کوئی اور طریقہ کر لیں گے, لیکن یہ ہماری رسپانسبلٹی. کیا طریقہ کر لیں گے, یہ تو بڑا اہم پوائنٹ ہے. دیکھیں وہ سب کو پتا ہے کہ وہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب بھی جتنے ووکل ہوتے تھے اگینسٹ US اتنے ووکل نہیں رہے. یہ پرابلمز ہیں, لیکن یہ ہے کہ کم از کم میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ ہمیں جب ہم سب لوگ ہم جب تک نہیں اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے, اپنی سورینٹی کے لیے, اپنے آپ کو امریکہ کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے نہیں نکلیں گے, بولیں گے نہیں, یہ سب کچھ ختم نہیں ہو سکتا. وہ تو ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے چیز بتائیں, فوج جو ہے ہماری وہ حصے دار تھی اور شریک تھی NRO کی نیگوشیشن میں اس وقت. ظاہر مشرف صاحب جو ہیں آرمی چیف تھے, اور اس میں اتفاق سے ظاہر ہے انہوں نے جس بندے کو آگے کیا تھا ہمارے اس وقت ISI کے چیف تھے جو اس وقت ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل کیانی صاحب, تو ہی از آن دس سائڈ. جیسے میں نے حقانی صاحب کی بات کی ادھر, سپوزٹلی ان کی نظروں میں ہی از آن دس سائڈ دی انفورسر آف دا ڈیل فرام دس سائڈ. لیکن فوج نے تو بہت کلیئرلی بہت سارے اقدامات کر دیے ہیں جس سے مطمئن ہو کہ میں بھی کہہ سکتا ہوں, شاید آپ بھی کہہ سکتے ہیں, اور بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں جو تجزیہ کرتے ہیں کہ فوج کی وہ کمٹمنٹ نہیں رہی. تو از دس ٹرو, ڈو یو سی دس؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے اپنے ویو میں جنرل کیانی صاحب کے کچھ بیچ میٹس کو بھی جانتا ہوں, میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے. ان کے بارے میں نے کبھی کوئی چیز نیگیٹو نہیں سنی, بڑے زبردست پروفیشنل سولجر ہیں. لیکن یہ جو NRO کا یہ صرف ایک واحد چیز تھی جس کو میں کہوں گا کہ بہت غلط کام تھا جس میں یہ جس میں ان کو انوالو کیا گیا, اور یہ انوالو ہو گئے. بٹ ہی ٹرسٹڈ ہز باس لیکن دیکھیں at that time. ہاں لیکن اس وقت تو ہم ٹرسٹ کر رہے تھے کہ مشرف صاحب knows what he's doing. مشرف صاحب اس وقت کا کہنا تھا یا ان کے ارد گرد لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کوئی بات ڈرنے کی بات نہیں ہے, امریکیوں کو میں قابو میں رکھوں گا, ان کا یہ کہنا تھا. لیکن امریکیوں نے ان کو یعنی کہ گڈی کی طرح کیا. تو اس میں دیکھیں یہ ان کا ایک اور جب یہ آرمی چیف بنے, دیکھیں مشرف کے ہوتے ہوئے انہوں نے الیکشنز میں ریگنگ نہیں ہونے دی. ہمیں پتا تھا کہ ریگنگ ہونے کا پوری پلاننگ تھی, سارا کچھ ہونا تھا, نہیں ہونے دی. بعد میں جس طریقے سے سارا کچھ کیا, اور ابھی جو ریسنٹ منتھس میں بلیک واٹر کا مسئلہ سارا کچھ ہوا, اور جس طرح سے ISI نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا فرام US اسٹیبلشمنٹ, اور بلکہ جو امریکن انٹرسٹ تھے ان کو ہرٹ کرنا شروع کیا. اچھا ویزے پہ آئیں ذرا. تو یہ ایک تو وہ اسٹوری تھی میرے خیال میں آپ نے دی تھی کہ وہ جو فیسلٹیز نہیں ایک فیسلٹیز کی جو تھی کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے امریکی ڈپلومیٹس آئے جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ ختم ہو گئی, ودرا ہو گئی. اچھا دوسری یہ کہ اب وہ ویزے جو ہیں ان کو 130, اب وہ شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے, 130 ویزے ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے. یہ کیا اس کا وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس امریکنز جتنے امریکنز اس وقت ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں, ایون جو جرنلسٹ امریکنز ہیں میجورٹی آر دا اسپائز. جو میجورٹی ہے نا وہ ایجنٹس ہیں CIA کے, اینڈ دے آر ہرٹنگ پاکستان. ہمیں یہ ہمارا حق ہے, اگر وہ ہمیں ویزے ہر روز ہمارے سینکڑوں لوگوں کے ریجیکٹ کر سکتے ہیں, تو ہمارا بھی بینگ اے ساورن اسٹیٹ بالکل یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اچھا یہ کیا خبر صحیح ہے کہ کوئی 1000 سے زیادہ اس سال صرف کلوز ٹو 1000 ویزے ایشو ہوئے ہیں ہماری ایمبیسی واشنگٹن سے, جس کے اندر کافی لوگوں کی جو پرپز آف وزٹ ہے وہ صرف یہ لکھا گیا ہے کہ آفیشیل بزنس یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ یا گورنمنٹ. دیکھیں مجھے ایک خاص کیس کا پتہ ہے کہ ایک کیس میں ISI نے ڈائن کور کے 50 تقریباً 50+ لوگوں کا کہا ان کو کہ ویزے نہیں ایشو کرنے بیکاز آف سیریس سیکیورٹی ریزنز. ان کو جا کے ملے یہ ہمارے یہ جو پیٹرسن جا کے ملی پریزیڈنٹ کو اور ہمارے ان کو, اور انہوں نے ایشو کروا دیے. اچھا اب ایک اور ایک اور آپ بات دیکھیں کہ جو ہمارے سہالہ کالج میں جو لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں امریکنز,
انہوں نے انٹیریئر منسٹری کو نہیں، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے پرمیشن مانگا کہ ہمیں کچھ ایکسپلوسیوز امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے ان کو ڈینائی کر دیا کہ آپ کو ہم نہیں اجازت دے سکتے. پیٹرسن جا کے ملی ڈائریکٹ انٹیریئر منسٹر کو، اور پنجاب گورنمنٹ کو پتہ نہیں، آئی ایس آئی کو پتہ نہیں، آئی بی کو پتہ نہیں، اور ان کو الاؤ کر دیا، اور وہ امپورٹ کر دیا گیا ایکسپلوسیو مٹیریل جو کہ اس وقت موجود ہے وہاں پہ سیالہ میں.